سورہ بقرہ آیت نمبر 208 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 62 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کے کرداروں کا ذکر کیا۔ ایک کردار وہ جو منافق کی شکل میں، جو مسلمانوں کے پاس خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی محبت کا، وفاداری کا اور اپنے خلوص کا بہت زیادہ یقین دلاتا تھا اور چکنی چپڑی باتیں کیا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قسم اٹھا کر کہتا تھا کہ آپ کی جو محبت ہے ہمارے دل میں، وہ بس اللہ ہی اس پر گواہ ہے، اور اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ لیکن پس پردہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کے مالوں کو ہلاک کرنا، ضائع کرنا، فساد کرنا، یہ سارے اس کے کام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق گفتگو فرمائی۔ پھر ایسے لوگوں کے، ایسے مخلصین کے متعلق گفتگو کی کہ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا لیکن ایمان اپنا بچایا، ٹھیک ہے نا۔ اس ضمن کے اندر کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی۔ آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جن میں سے سر فہرست نام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے، یہ بھی ہو گئے، اور اس طریقے سے اور بھی 2-4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ یہودیت سے تائب ہو کر اسلام لے کر آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور اس سے چھوڑ کر ایمان لے کر آئے۔ اب جب ایمان لے کر آئے تو ایمان لانے کے بعد یہ بھی اور ان کے ساتھ جو دیگر 2-3 صحابہ کرام، 3-4 صحابہ کرام وہ تھے جو یہودیت سے توبہ طائب ہو کر آئے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، گفتگو کی اس بات کے اوپر، یہ کہنے لگے کہ اگر ہم جو تورات کے احکامات ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں، اس کی بھی تعظیم اپنے طور پر رکھیں اور اسلام کو بھی اپنائیں، تو میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اس سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اگر ہم تورات کے احکامات کو بھی ہم مانیں، ان کی تعظیم کریں اور اسلام کو بھی ہم مانیں تو دونوں پر عمل ہو جائے گا اور یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس طرح کی انہوں نے کیا کی بات کی۔ محترم سامعین کرام، مثال کے طور پر ان کے ذہن میں یہ تھا اور انہوں نے جو بات کی وہ یہ کہ یہودیت کے اندر یا تورات کے حکم کے مطابق ہفتے کا دن ایک ان کی عظمت والا دن تھا، عظمت والا دن تھا۔ تو اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم تھا کہ وہ کسی قسم کے کوئی کام کاج کاروبار کچھ بھی نہیں کریں گے، اور آج کا یہ دن یعنی ہفتے والا یہ دن یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص رہے گا، بس عبادت کے لیے کوئی اور عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ تو گویا ہفتے والے دن کی عظمت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت ان کے نزدیک ایسا ہے کہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یوں کر لیں کہ اسلام تو ہفتے والے دن کی عظمت سے کوئی منع تو نہیں کرتا نا، کوئی بات تو نہیں کرتا، تو ہم عملی طور پر نہ صحیح لیکن دلی طور پر یہ ہے کہ ہفتے والے دن کی عظمت رہے اور ہم اس میں ایکسٹرا کوئی عبادت کر لیں تو اسلام بھی اس میں کچھ نہیں کہے گا اور یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت ہے، اسلام نے کہیں زبردستی تو نہیں کی کہ آپ نے اونٹ کا گوشت استعمال کرنا ہے، ہم اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، اسلام منع نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا، تورات کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی کوئی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں آئے گی اور اسلام کے اوپر بھی کوئی حکم نہیں چھوٹے گا۔ اب ظاہر مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی شخص ہیں جتنے بھی ہیں، سال بھر کے اندر ہم کتنی مرتبہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہوں گے؟ شاید کوئی ایسا بھی ہو جس نے زندگی بھر میں نہ کھایا ہو، یا شاید کوئی ایسا ہو جو سال بھر کے بڑی عید پر کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ آ گیا تو کھا لیا، اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب ہمارے اوپر اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ آپ نے جناب اونٹ کا گوشت لازمی استعمال کرنا ہے، یا استعمال نہیں کیا تو آپ پر یہ تاوان آئے گا یا گناہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا، عملی طور پر کہا کہ ہم جناب اللہ اس کو چھوڑتے ہیں اس طور پر کہ تورات کے اندر حکم ہے اور اسلام نے ہمیں کوئی منع نہیں کیا اس کے گوشت کھانے سے یا اس کے کھانے کی کوئی ترغیب نہیں دی، دونوں پہ عمل ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، جب یہ آپس میں گفتگو یا یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً قرآن مجید کی آیت مبارکہ آئی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اب جب تم ایمان لے کر آگے ہو تو تم نے اب اسلام کے اندر پورے کا پورا کیا ہے، داخل ہو جانا ہے۔ اب اسلام کے ہر طریقے کے احکامات کو نہ صرف یہ کہ عمل کے دل و جان سے تسلیم کرنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، گویا کہ بالفاظ دیگر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی ہے یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آپ تھوڑا سا یہ سوچئے کہ انہوں نے تو ان حضرات نے تو صرف سوچا تھا اور کوئی ایسا خاص کام بھی نہیں کیا، تو اسلام نے جناب اللہ فی الفور اس پر کیا کر دی، پابندی لگا دی اور بتا دیا کہ تم نے اسلام پر عمل کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، ہم اپنے معاشرت کا، اپنے کردار کا، اپنے افعال کا، اپنے اعمال کا، اپنے رہن سہن کا، اور اپنے طور اطوار لین دین جتنے بھی معاملات ہیں، الغرض ساروں کا ہم موازنہ کر کے دیکھیں کہ کس حد تک ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، کس حد تک ہم اسلام کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور کس حد تک ہم جناب اللہ دوسروں کے اغیار کے چیزوں کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تو یقین جانیے کہ ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائیں گے، ہماری غمی ہو خوشی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کام ہو، ہم نے تو اسلام کا ایک صرف لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اسلام کا ایک نام لیا ہوا ہے، باقی ہمارا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہو بلکہ اس کے مخالف ہی چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے تو اب مثال کے طور پر جی نکاح ہے، ہم نکاح کے اندر شادی، ہم کہتے ہیں نکاح کرنا سنت ہے جی، بہت ہوگا تو ہم یہ کر لیں گے، بڑی چھلانگ لگا لیں گے تو ذرا مسجد کے اندر کر لیں گے بس، باقی اس کے علاوہ جو دیگر ہماری رسومات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بارات پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ جوتا چھپائی ہو رہی ہے،
یہ منہ دکھائی ہو رہی ہے، یہ جناب والا وہ راستہ روکنا ہو رہا ہے، یہ جناب والا آج تیل مہندی ہے تو آج مائیوں بیٹھنا ہے، آج پتہ نہیں کون کون سی عجیب و غریب قسم کی، تو ہمیں تو ان کا یعنی شادی شروع ہوتی ہے ہفتہ بھر چلتی ہی رہتی ہے، آج فلاں ہے جی، آج یہ ہے تو آج یہ ہے، آج لڑکی والوں نے آنا ہے تو آج لڑکے والوں نے جانا ہے، تو آج لڑکیوں نے اکٹھا ہونا ہے، تو آج پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم نے خود ہی ان چیزوں کو اپنے اوپر کیا لازم کرے۔ محترم اسی طریقے سے آپ اور چیزیں دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں اسلام نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا، اگر ہم اپنے اپنے طور پر ان کو لے کر آتے رہیں گے تو بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا نام ہے، باقی سارے کام ہمارے دوسرے۔ اب دیکھ لیجئے، ہم نماز اذان دینا شروع کریں گے تو اذان سے پہلے ہماری مساجد کے اندر سے یہ آواز آئے گی، جناب اللہ وہ مختلف قسم کے کچھ درود پڑھے جا رہے ہوں گے یا کس طریقے، کیا یہ شریعت کا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا۔ یا جناب اللہ مثال کے طور پر ایک مخصوص مہینہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اب 12 ربیع الاول آ گئے، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اس میں ہم اسلام کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر، محبت کے نام پر، اور پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر ہم جلوس نکالیں گے، جھنڈیاں نکالیں گے، اور پتہ نہیں پہاڑیاں بنائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ کیا یہ اسلام کا حکم ہے؟ اسلام کہہ رہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ آ جائے گا، ہم مخصوص قسم کا جانور نکالیں گے اور سینہ کو بھی کریں گے، اور ایک مخصوص قسم کا لباس پہن کر جناب اللہ روڈوں پر چلنا اور یہ کرنا اور وہ سمجھنا کہ یہ جناب اللہ کیا شریعت کو کم۔ یاد رکھیے گا، یہ ہم نے اسلام کے نام پر کیا بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شریعت اس چیز پر پابندی لگا رہی، شریعت کیا کری؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب ایمان لے کر آگے ہو تو بات بھی وہی چلے گی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر، شریعت اور سنت کے اندر جو چیز آئی ہے وہی چیز لینی ہوگی، اسی کو اپنانا ہوگا، اسی کے مطابق، اپنے طور پر کچھ بھی نہیں چلے گا، اپنے طور پر۔ یاد رکھیے گا، اس طرح کی ساری چیزیں پھر کیا ہیں؟ یہ بدعات کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس طرح کی بدعات جتنی بھی ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح کی ہر چیز کیا بدعت ہے، اور یہ ہر بدعت ضلالت ہے، اور ہر ضلالت جناب اللہ انسان کو کس کے اندر لے جانے والی؟ جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اسی طریقے سے خود سے آگے کو فرمایا کہ شیطان کی پیروی بھی نہیں کرنی، شیطان کے نقش قدم پر بھی نہیں چلنا، ٹھیک ہے نا۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اور ان کو جناب اللہ وہ کیا انہی چیزوں میں الجھا کر رکھے، بس ختم ہو گئی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ آیت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنی سیاست، ہم اپنی معاشرت، ہم اپنے جناب اللہ وہ کیا ہے معاشیات و تجارت و سب کچھ چیز کو دیکھ رہے کتنا ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور کتنی دوسری چیزوں کو، اگر اسلام کو لے رہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے ہماری لمحہ فکریہ ہے، ہم آدھا تیتر آدھا پٹیر کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔